اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سورہ واقعہ کی تفسیر کے حوالے سے ہے۔ سورہ واقعہ قرآن مجید کا 56واں سورہ ہے اور 56 ہے، اور سورہ واقعہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سورہ واقعہ کی جو سب سے پہلے تو یہ بیان کریں کہ سورہ واقعہ کی خاصیت کیا ہے۔ جیسے ہر سورہ کی ایک خاصیت ہے جو اسے دوسرے سورتوں سے نمایاں اور ممتاز کرتی ہے۔ سورہ واقعہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی مداومت کرے، یعنی روزانہ سورہ واقعہ پڑھے، تو وہ فقر و فاقہ اور آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ اس کی بڑی عجیب قسم کی خاصیت ہے، اور یہ ہم نے تجربہ کی ہے اور کر رہے ہیں۔ تو یعنی جو سورہ واقعہ پڑھے پابندی کے ساتھ، تو ابھی 2-3 روایتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے اس کی جو خاصیت کی ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ تو اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن سورہ واقعہ، دوسری بات یہ کہ سورہ واقعہ اگر کوئی جنت کی صفت جاننا چاہتا ہو یا دوزخ کے مقامات کو بھی جاننا چاہتا ہو تو وہ سورہ واقعہ پڑھے۔ تو سورہ واقعہ جو ہے وہ سورہ واقعہ پڑھے، یعنی ابھی جیسے ہم نے سورہ حدید کی تفسیر کی، تو سورہ حدید میں صرف یہ بات آئی کہ تم جنت کی طرف بڑھو، جنت کی طرف دوڑو، مغفرت کی طرف دوڑو اور دوزخ سے بچو، یا دنیاوی زندگی کو ڈیفائن کیا، لیکن جنت میں کیا ہے یہ سورہ حدید میں نہیں آیا۔ لیکن سورہ واقعہ میں جنت کے مقامات بھی اور جنت کی نعمتوں کی طرف بھی بہت توجہ آئی ہے۔ تو اگر کوئی جو وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھنا چاہے تو وہ سورہ واقعہ پڑھے، اور اگر کوئی جنت کے شہزادے سے ملنا چاہے تو امام حسین کی زیارت پڑھے۔ صلوات اللہ صلی اللہ محمد۔ تو سورہ واقعہ جو ہے وہ ہم بھی کہتے ہیں نا واقعہ، یعنی کوئی واقعہ، کوئی حادثہ ہوا، کوئی واقعہ ہوا، کوئی چیز انجام پائی، وقوع پذیر ہوئی، تو اس کو بولتے ہیں واقعہ، یعنی ہو گئی، یقینی ہے، ہو گئی، معرض وجود میں آ گئی۔ تو قیامت اتنی زیادہ یقینی ہے کہ قرآن مجید نے اس کا نام رکھا واقعہ، یعنی اس سے تو ہونا ہی ہونا ہے، ہر صورت میں ہونا ہے۔ تو کہا کہ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہوگا، جب وہ واقعہ انجام پائے گا، یعنی جب قیامت ہوگی، جب قیامت انجام پا جائے گی، جب قیامت ہوگی، جب ساری چیزیں بکھر جائیں گی۔ اچھا، اب یہ کہ سورہ واقعہ میں جو ہے وہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں، خاص کر یہ جو آخر قرآن کی 28ویں 29ویں 30ویں پارے کی صورتوں میں تھوڑے تھوڑے جو ہے وہ جھلکیاں، تھوڑے تھوڑے کلپس جو ہے وہ قیامت کے جو آثار اور منظر جو ہے وہ اس کی جھلکیاں آپ کو ملیں گی تھوڑی تھوڑی۔ تو یہاں سورہ ایک کلپ جو ہے وہ سورہ واقعہ میں بھی آیا کہ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت ہوگی، تو جب قیامت واقع ہو جائے گی، جب قیامت واقع ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو کہا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا۔ تو پہلا پیراگراف ہے اس میں سورہ واقعہ یہ بیان کرتی ہے کہ جب قیامت ہوگی کہ اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، قیامت کو کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ قیامت نہ ہو، قیامت نے ہر صورت میں ہونا ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت کو ہونے سے روکنے والی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو قیامت جب قیامت ہوگی، جب قیامت وقوع پا جائے گی، واقع ہو جائے گی، تو کہا کہ کچھ لوگ نیچے گر جائیں گے اور کچھ لوگ اوپر اٹھ جائیں گے۔ تو جو اللہ کے دوست ہیں، جنت، دیکھیں جنت اوپر کی طرف، بلندیوں کی طرف ہے، تو جو اللہ کے دوست ہیں، ولی اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ اوپر ہو جائیں گے، اوپر کی طرف چلے جائیں گے، ان کی عزتیں بڑھ جائیں گی، اور جو اللہ کے دشمن ہیں وہ دوزخ میں گر جائیں گے، تو وہ نیچے ہو جائیں گے۔ خافضۃ الرافعہ، یعنی قیامت جب ہوگی
تو کچھ لوگوں کو وہ اوپر کرے گی اور کچھ لوگوں کو نیچے کرے گی. تو اوپر کرنے کو بولتے ہیں رافعہ اور نیچے کرنے کو بولتے ہیں خافضہ. تو قیامت گرانے والی بھی ہے. جیسے نئی حکومت جب آتی ہے تو وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو اوپر لے کے آتی ہے, دوسرے پارٹی کے لوگوں کو گراتی ہے, مخالف پارٹی کے لوگوں کو گراتی ہے. تو ہر حکومت اس طرح سے کرتی ہے. تو اسی طرح سے کہا کہ جب قیامت ہوگی تو کچھ کو گرائے گی اور کچھ کو اوپر کرے گی. تو کہا اذا رجت الارض رجا, جب زمین کو بہت تیزی سے حرکت دی جائے گی, بہت تیزی سے گھمایا جائے گا. زمین میں زلزلے بھی آئیں گے, جب بہت تیزی سے گھمایا جائے گا تو زلزلت الارض, زلزالہ ہے, ساری چیزیں ایک ہی ساتھ ہوں گی لیکن ہر جگہ ایک مختلف بیان ہے. تو اس اعتبار سے پھر بات ہوگی. تو کہا کہ جب اذا رجت الارض رجا, جب زمین کو بہت تیزی سے گھمایا جائے گا, حرکت دی جائے گی, یا زمین کے بعض حصوں کو بعض حصوں پر کوٹا جائے گا, یعنی جب تیزی سے ہلایا جائے گا تو بہت سے اسے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے. اور بست الجبال بسن, اور جو پہاڑ ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑا جائے گا. پہاڑ سب سے زیادہ سخت ہے, جو چٹانیں ہوتی ہیں, راکس ہوتی ہیں, یعنی پتھر, سب سے زیادہ مضبوط پتھر انہی کا ہوتا ہے, سختی بھی اسی میں ہوتی ہے. تو یعنی ان کو اس طرح سے ہلایا جائے گا اور زلزلہ ان کے درمیان اس طرح سے ہوگا کہ غبار بن جائیں گے. وہ نرم پاؤڈر جیسے ہوتا ہے نا, جب آپ جو ہے وہ ڈائنامائٹ جب سرنگ میں ڈالتے ہیں نا, ڈائنامائٹ بھرن سے اڑتا ہے تو ایک غبار ہوتا ہے. تو کہا کہ فکانت حباء منبثا, تو کہا کہ وہ پھیلا ہوا غبار ہوگا. تو جب ڈائنامائٹ جب بلاسٹ کرتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ غبار ہوتا ہے, غبار جو ہے وہ پھر ایسا ایسا بیٹھ جاتا ہے, پھر پکچر کلیئر ہوتی ہے کہ کیا ہوا. تو کہا کہ زمین کو اسی طرح سے گھمایا جائے گا, ہلایا جائے گا, زمین کے بعض حصوں کو دوسرے پر مارا جائے گا اور پہاڑوں کو اکھاڑ دیا جائے گا. تو یہ آپس میں اس طرح سے ٹکرائیں گے کہ یہ جو ہے وہ پاؤڈر اور غبار بن جائے گا. اور جب وہ غبار بیٹھے گا تو پھر دکھائی دے گا کہ انسان 3 گروپس میں انسانوں کو اللہ رب العزت کی کتاب سورہ واقعہ یہاں بیان کر رہی ہے کہ انسانوں کے 3 گروپس ہوں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, ازواج سے مراد یہاں پہ اصناف ہے, یعنی 3 گروپس ہوں گے, 3 جتھے ہوں گے, 3 جماعتیں ہوں گی. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, تو کہا کہ 3 کون کون سے ہوں گے. کہا ایک اصحاب المیمنہ ہے, یعنی یہ سعادت والے, یوم کہتے ہیں سعادت کو اور خوشبختی کو کہتے ہیں. ایک وہ ہیں جو خوشبختی والے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ بدبختی والے ہیں. تو یہاں پر علامہ رضی جعفر صاحب نے یہ اس کے معنی کیے ہیں کہ داہنے ہاتھ والے تو رہے داہنے ہاتھ والے تو داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا, اور کہا کہ اور رہے بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا. تو انہوں نے ایک کو کہنا مطلب اس میں جو معنی اضافہ کر دیے ہیں, اور یعنی ان کا کیا کہنا اور ان کا کہا کہ ان کا کیا پوچھنا. تو یہ انہوں نے معنی کا اضافہ کر دیا, ورنہ دونوں کامن ہیں. یعنی تمہیں نہیں پتا کہ اصحاب میمنہ ان کو کیا کیا نعمتیں دی جائیں گی اور ان کو کیا بینیفٹس ملنے والے ہیں, تمہیں اندازہ نہیں ہے ان کا. اور اصحاب مشأمہ ان کو کس طرح کی ٹارچرز اور عذاب دیے جائیں گے تم اس کی جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون. تو جب ٹیسٹ ہوتا ہے اسکول کے اندر تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہے وہ ہار جاتے ہیں, وہ ہو گیا اصحاب المشأمہ, اور کچھ جیت جاتے ہیں, وہ ہو گیا اصحاب المیمنہ, اور کچھ جو ہے وہ ڈسٹنکشن اور پوزیشن حاصل کرتے ہیں, وہ ہیں سابقون السابقون. اچھا, اب کچھ جو ہے وہ اس میں پوزیشن حاصل کرتے ہیں, ان کی ڈسٹنکشن ہوتی ہے, 90 ابو مارکس ہوتے ہیں. تو اور کچھ جو ہوتے ہیں اس میں ٹاپ پہ ہوتے ہیں, نمبر 1 پہ ہوتے ہیں, 2 پہ ہوتے ہیں, 3 پہ ہوتے ہیں, بہت ہی. تو جو سابق کہتے ہیں, جیسے مقابلہ چل رہا ہو, ریس ہو رہی ہو, ریس میں جو جیت جاتا ہے اسے بولتے ہیں سابق, اس کی جمع سابقون. تو جیتنے والے سابقون ہو گئے, جیتنے والے. تو اصحاب المیمنہ کو
یہاں نہیں کلاسیفیکیشن میں نہیں کہا جیتنے والے، یعنی وہ پاس ہو گئے. سابقون یعنی جو کمپیٹ کر رہے ہیں، ونرز میں جو کہا کہ جو بہت ہی آگے ہیں وہ کہا سابقون ہے. اس میں بھی کہا سابقون سابقون، سابقون میں بھی جو آگے ہیں، جو ونرز میں بھی ون کیے ہیں، یعنی فائنل میں جو ہوتا ہے، جیسے وہ سیمی فائنل میں ونر ہوتا ہے، ایک جو اس سے پہلے ونر ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ لاسٹ میں جو فائنل میں ونر ہوتا ہے وہ سابقون سابقون ہے. تو 3 کیٹیگریز ہمارے سامنے آئی. ایک وہ لوگ جو ہار گئے، وہ اصحاب المشأمہ ہیں، اور شقاوت اور بدبختی اور نافرمانی کی وجہ سے جو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے وہ ان کی ایک قسمت بن گیا. اور دوسرے جو ہے وہ اصحاب میمنہ ہیں، جو سعادت اور خوش بختیاں اور نعمتیں اور رحمتیں ان کا مقدر بن گئی. اور پھر کہا کہ سابقون السابقون. تو اذان محترم، پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جو، کیونکہ تمام لوگ متفق ہیں کہ جو قرآن مجید کے پہلے مخاطب ہیں وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ تھے تو وہ ان کو ہم کہتے ہیں صحابہ کرام. تو پہلے مخاطب جو صحابہ کرام ہیں. تو صحابہ کرام میں اب کچھ جو ہیں وہ دوزخی ہیں، کچھ جنتی ہیں، کچھ اصحاب یمین ہیں، کچھ اصحاب شمال ہیں. تو یعنی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کلاسیفیکیشن میری طرف سے نہیں ہے، یہ کلاسیفیکیشن اللہ کی کتاب کر رہی ہے. اور اسی کلاسیفیکیشن کی بنیاد پر جو شیعہ مذہب ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے جو صحابہ ہیں وہ اچھے ہیں. اور صحابہ کلہم عدول، یہ اہل سنت کا مذہب ہے. اور کتاب اللہ کی کتاب کے خلاف ہے. اور شیعہ صحابہ کو برا نہیں کہتے، شیعہ صحابہ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. لیکن جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کلاسیفائیڈ کر رہی ہے کہ کچھ جو صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں، نیک ہیں، خوش بختی والے ہیں، میمنہ ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اصحاب مشأمہ ہیں. تو جب اصحاب کو اللہ تعالیٰ کی کتاب 2 حصوں میں تقسیم کر رہی ہے کہ کچھ دوزخی ہیں کچھ جنتی ہیں، تو آپ نے کیسے یہ عقیدہ منا لیا کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں اور سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد. اب یہاں سے مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میں مس کر گیا تھا. سورہ حدید میں بھی جیسے وہاں پہ بتایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا. کس کے ساتھ بھیجا؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، کھلے معجزوں کے ساتھ، کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا. یعنی ایسی نشانیاں کہ اندھے کو بھی سمجھ میں آ جائے، عقل کے اندھے کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہے. ایسی کھلی نشانیوں کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا. تو رسول سے کیا مراد ہے؟ یعنی یوں ہوتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل کو حضرت محمد کے پاس بھیجا، پھر حضرت محمد کو لوگوں کے پاس بھیجا. تو اللہ تعالیٰ کے جو نمائندے ہوئے 2 ہوئے. ایک تو وہ فرشتے ہوئے جو وحی لے کر کے آتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر حضرت محمد سے وہ لوگوں تک لے کے آتے. تو جب اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، تو پھر آپ کی کتاب کی بات مان لیں یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بات مان لیں؟ آپ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں پتہ نہیں چلا کہ کون آیا تھا، شیطان آیا تھا یا جبرائیل آیا تھا. کبھی وہ پہاڑ پہ چڑھتے تھے، کبھی اترتے تھے، کبھی سراب ہوتا تھا، کبھی ورقہ ابن نوفل جو وہ جا کے بتا رہے کہ یہ وحی آئی ہے، حضور کو نہیں پتہ چل سکا. تو یہ جو باتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے نمائندوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا. تو جب واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا تو جبریل امی جب اترے تو حضور کو پہلے سے پتہ تھا
کہ یہ جو ہے وہ جبریل امی اتر رہے ہیں اور اللہ کی کتاب لے کر کے اتر رہے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا بھی کوئی جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ جہالت یا ایسی چیز کہ ان کو اشتباہ ہو یا شک ہو یا حضور کو پتہ نہ چل سکا ہو یا حضور غفلت میں ہو یا حضور کو ضرورت ہو کہ وہ ورقہ ابن نوفل سے جو ہے وہ جا کے پوچھوائیں، ایسی جو ہے وہ چیز کی ضرورت اور گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو یہ بات تو ہم نے جو پہلے کی بات تھی اس سے وضاحت کی۔ تو اب یہاں پہ یہ بات جب واضح ہو گئی تو اب دیکھیے کہ ایک کلاسیفیکیشن ہے جو ہم کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی بنیاد رکھتے ہیں، جیسے اہل سنت نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی کہ جس نے حضور کو دیکھا وہ صحابہ کرام ہوئے، اور جو اس کے بعد آئے وہ تابعین ہوئے، اور اس کے بعد جو آئے وہ تابعین ہوئے۔ تو آپ اپنی کلاسیفیکیشن یہ بنا رہے ہیں کہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تابعین ہیں، لیکن اللہ کی کتاب یہ کلاسیفیکیشن بنا رہی ہے کہ یا اصحاب المیمنہ ہیں، یا اصحاب المشأمہ ہیں، یا سابقون السابقون ہیں۔ تو جو سابقون السابقون ہیں، یعنی جو ایمان لانے میں، ہجرت کرنے میں سب سے پہلے تھا، وہ سابقون السابقون ہوگا۔ تو جب وحی اتر رہی تھی تو اس وقت سب سے پہلے جو تھے وہ علی ابن ابی طالب تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینے میں تو آپ رک گئے، اس لیے کہ حضرت علی کو حکم تھا کہ وہ جو امانتیں ہیں انہیں جو ہے وہ ادا کریں، اس کے بعد پھر آپ سے آ ملیں۔ تو جب حضرت علی جب تک نہیں پہنچے، حضور مدینے میں داخل نہیں ہوئے، اور حضور نے رک کر یہ بتلا دیا کہ میری ہجرت علی کے بغیر مکمل نہیں ہوگی، تو علی پہلی ہجرت کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ابن ابی طالب ہیں، اور پہلی ہجرت کرنے والے بھی علی ابن ابی طالب ہیں، اور سب سے زیادہ رسول کی نصرت اور مدد کرنے والے بھی علی ابن ابی طالب ہیں، خاندانی لحاظ سے بھی سب سے زیادہ قریب جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لوگوں کی جو ہے وہ 40 سال زندگی گزر گئی بتوں کی پوجا کرتے ہوئے، اس کے بعد پھر انہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا۔ تو جس نے 40 سال یا 50 سال تک جو ہے وہ بتوں کی پرستش کی ہو، اس کے بعد وہ اسلام لے کر کے آیا وہ اور ہے، اور جس نے آغوش رسالت میں آنکھ کھولی ہو اور رسول کو پہلے سے دیکھا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن چوسا ہو، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو یہاں پر جو یہ بات آئی کہ سابقون السابقون، یعنی سبقت جو ہے وہ سبقت پیسے میں بھی ہوتی ہے، سبقت دنیاوی چیزوں میں بھی ہوتی ہے، سبقت مال دنیا میں ہوتی ہے، گاڑیوں میں سبقت ہے، بینک بیلنس میں سبقت ہے، 1000 گز کے گھر میں سبقت ہے، کپڑے میں سبقت ہے، برانڈڈ کپڑا ہے، کون سا کپڑا ہے، گھڑیوں میں، چیزوں میں، ہر چیز میں جو وہ سبقت ہے۔ لیکن اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ اللہ کی کتاب کے ہاں سبقت جو ایمان میں ہے، جہاد میں ہے اور ہجرت میں ہے۔ تو یہاں پر جو وہ میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو یہاں پر بیان کر رہی ہے کہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، جو سبقت لینے والے سب سے پہلے وہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، اور وہ جو قرب رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں جو قربت حاصل کی وہ معراج کے بغیر آپ کو حاصل نہیں ہوئی، تو وہ مقرب ہیں۔ جو سابقون السابقون ہیں وہی مقرب ہیں۔ اور اب ہم جو ہے وہ اس کے بعد روایات کو پڑھیں گے جس سے ان آیات کی وضاحت ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔